ان کا کام ہوتا ہے پولیس کے حوالے کرنا اور اس کیس کو فالو اپ کرنا. وہاں پر جو اس بار بات میں سن رہا ہوں ٹی وی سے اور مختلف سوشل میڈیا سے، کیونکہ میں ملک سے باہر تھا، اور وہاں پر بھی میں نے نظر تو رکھی ہوئی تھی، لیکن جو جج صاحب کا رویہ تھا اس پر میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھنے جا رہا ہوں کہ اس پر 3 دن میں انکوائری کریں، اور اگر جج صاحب کسی بھی چیز میں ملوث پائے گئے تو ان کو برطرف کیا جائے. ان کی برطرفی کا میں لیٹر چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ کو لکھنے جا رہا ہوں، اور ضرورت پڑی تو چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی لکھوں گا کہ یہ کون سا مذاق ہے. اور یہ جو مذاق ابھی لگا ہوا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ لایا جا رہا ہے عدالتوں میں، ایک ہمارے آرٹسٹ صاحب کا بیٹا بھی ہے، دوسرے بھی ایک اس کا والد گھوم رہے، ان کو بند کیا جائے. ان چیزوں کو، یہ تماشا نہیں ہے، یہ آپ معاشرے کا کیا رخ پیش کر رہے ہیں. ابھی میں پورا 15 دن کا دورہ کر کے واپس آیا ہوں، اس پر بھی میں 1 منٹ بات کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے جس طرح وہاں ویلکم کیا ہے، جس طرح انہوں نے ہمارے جو گورنر ہاؤس کے انیشیٹوز ہیں، حالانکہ میجورٹی کا تعلق پنجاب سے تھا، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کے میڈیا نے ہمیں اتنا دکھایا ہے اور اتنے ہمارے انیشیٹو کو بڑا کیا ہے کہ وہاں پر ہر شخص نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مبارکباد دی، میرا حوصلہ بڑھایا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ایسے کام ہم نے یہاں یو کے میں بھی نہیں دیکھے، کہ آپ نے امید کی گھنٹی لگائی ہوئی ہے، 50,000 بچے آپ کے پاس گورنر ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ دنیا سے چھپے ہوئے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی، لوگوں نے اس کو اتنا سراہا ہے، اور میں نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس محبت کا اظہار کیا، جتنی انہوں نے محبت دی، ویلکم کیا. میں 26,000 سے زائد اوورسیز پاکستانیوں سے بات چیت کر کے خطاب کر کے واپس آ رہا ہوں. مختلف یو کے کی سٹیز میں ہمارے پروگرام تھے، میں نے سب سے ملاقاتیں کی، تصویریں بھی بنائی اور اپنے ملک کی بات ان کے سامنے رکھی. میں نے پاکستان کی موجودہ صورتحال سامنے رکھی، میں نے وہاں ہمارے ملک کی افواج پاکستان کے کردار کو سامنے رکھا اور کھل کے بات کی پاکستانیوں سے. اور آپ یقین کریں کہ یہ جو ہے ایک مت بنی ہوئی تھی کہ اوورسیز پاکستانی صرف تنقید کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ 50 لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، دنیا کے ہر حصے میں یہ 50 لوگ پہنچ جاتے ہیں، کہیں احتجاج کرنے، کہیں سوشل میڈیا پر، کہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، افواج کو بدنام کرنے کے لیے. لیکن 10 لاکھ سے زائد یو کے اندر پاکستانی، اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں، جن میں سے 22,000 کے ساتھ تو میری خود بات چیت ہوئی ہے. ایک کسی شخص نے افواج پاکستان کے لیے، اس کے آرمی چیف کے لیے اور پاکستان کے لیے کوئی غلط بات مجھ سے نہیں کی، بلکہ وہ حیرت میں تھے کہ بہت ساری باتیں انہیں پتہ ہی نہیں تھی. جیسے کہ میں نے ان کو بتایا کہ میں جب یہاں گورنر بن کر آیا تھا تو مجھ سے پہلے اس گورنر ہاؤس کے دروازے نہیں کھلے ہوئے تھے، 1 کروڑ نوکریاں ہمارے لوگوں کو نہیں ملی تھی، 50 لاکھ گھر نہیں ملے تھے، کوئی یونیورسٹی گورنر ہاؤس میں نہیں تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ دعوے کچھ اور چیزوں کے تھے، ہو کچھ اور رہا تھا، اور جو ہو رہا تھا اگر میں اس کو سامنے رکھ دوں تو میں سمجھتا ہوں 2 دن تک بریکنگ نیوز چلتی رہے گی جو گورنر ہاؤس میں ہوتا رہا ہے پہلے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کا پردہ رکھے، ہم نے بھی پردہ رکھا ہوا ہے، اس پر میں بات نہیں کروں گا. لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو دعویٰ ہم نے نہیں کیا تھا وہ آپ سب میڈیا کے دوستوں کے سامنے بھی ہے، اور یہی چیز میں نے اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے رکھی، اور انہوں نے اس چیز کو سراہا، انہوں نے افواج پاکستان کے کردار کو سراہا. میں نے ان کے سامنے وہ باتیں رکھی، میں نے اس ماں کا ذکر کیا جو سرحد کی حفاظت کے لیے پہلے اپنے شوہر کو قربان کرتی ہے، شہید کراتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو بھی اسی یونٹ میں بھیجتی ہے. لیکن جو باتوں کا تذکرہ میں وہاں کر آیا اس کا ہم شکار ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہم اس چیز کا شکار ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی جو کے پی کے میں واقعہ ہوا ہے اس میں مولانا سمیع الحق کے بیٹے کی شہادت ہوئی ہے، جس پر میں ان کے تمام جو کارکنان ہیں، تمام ان کے فیملی ممبرز ہیں، ان سے تعزیت بھی کرتا ہوں. لیکن دیکھیں یہ ایسے ٹھیک نہیں ہوگا، نہ خاموشی سے ٹھیک ہوگا. آج آپ دیکھیں کہ میں نے جب یہ رمضان اتحاد کا پروگرام بنایا اور 10 لاکھ لوگوں کے لیے ہم دروازہ کھولنے جا رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ مجھے منع کیا گیا
کہ اور دوسری سیکورٹی کے حالات. اور یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں جو میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا کہ مجھے بھی سیریس قسم کی تھریٹ ہے. جب میں یہاں لنڈن کے لیے روانہ ہو رہا تھا اور جب میں نے وہاں پہ لینڈ کیا ہے تو مجھے سیریس قسم کی تھرو ای میل تھریٹ آئی جان سے مارنے کی. اور مجھے بتایا گیا کہ جس طرح عمران فاروق کے ساتھ کیا گیا تھا وہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا. لیکن آپ دیکھ لیں الحمدللہ کیونکہ میں وہاں لنڈن پہنچا تھا اس وقت یہ ای میل آئی تو نہ تو ہم نے وہاں کا کوئی پروگرام کینسل کیا اور نہ یہاں واپس آنے کے بعد ابھی تک ہم نے جو ہمارا شیڈیول پروگرام تھا اسی کے حساب سے ہم نے یہاں رمضان اتحاد کا پروگرام رکھا ہے. اور الحمدللہ 30 رمضان جس طرح میں نے کہا کہ ہم بہت خوبصورت اسٹیج بنانے جا رہے ہیں. آج تک 30 دن تک کسی بھی پورے پاکستان کے اندر اس طرح کا اسٹیج اس طرح کی تقریب نہیں ہوگی الحمدللہ جس طرح کا ہم نے دل سے احترام کیا ہے, لوگوں کے لیے اہتمام کیا ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا, سحریوں کا بھی جاری رہے گا, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہوا ہے ہم لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے, لوگوں کے کام آتے رہیں گے, لوگوں کے لیے نوکریوں کا اہتمام کریں گے, لوگوں کے لیے روزگار کا اہتمام کریں گے, کاروبار کا, اسی طرح سے لوگوں کے لیے گھروں کا انتظام کریں گے جن کے گھر پہ چھت نہیں ہے. اسی طرح سے ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کے ایڈمیشن کے مسائل حل ہوں. ہم کوشش کرتے رہیں آج سے مہینہ پہلے ہم نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ لوگوں کو ہم مختلف سوسائٹیز میں بہت کم ریٹ کے اوپر پلاٹس دیں گے. اس میں ہماری تقریباً 2 بلڈرز کے ساتھ تمام بات چیت کمپلیٹ ہو چکی ہے. میں نے کہا تھا 40 لاکھ کے اندر ہم گھر دیں گے ان کو. ہو سکتا ہے ہم 10 لاکھ روپے اور کم کروا کے بلڈر سے جو 30 لاکھ تک میں لوگوں کو گھر فراہم کریں. اس پر بھی کام ہو رہا ہے. اور کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا, یہ ہم نے آباد کے ساتھ مختلف سوسائٹیز کے بلڈرز کے ساتھ بات کی ہے کہ وہ اپنے CSR فنڈ کو استعمال کریں. کاروبار ہمیشہ ساری زندگی ہوتا رہے گا. یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. بچوں کو اس پہ بھی میں بھی آپ کو رمضان میں ہی پریس کانفرنس کروں گا کہ جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں یا پیلے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو انگلش میڈیم اسکول میں کیسے لے کر آئیں اور فری لے کر آئیں. اس کے لیے بھی اس پروجیکٹ پر ہماری تمام تر باتیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں. بہت ساری جو ایپس ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں جس میں ہر ایک کو گھر میں ڈاکٹر کی سہولت میسر ہوگی. یہ سارے وہ کام ہیں جو رمضان میں ہم آپ سے شیئر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہر ہمارے اقدام سے ہر انیشیٹو سے کسی نہ کسی کی ذات کو فائدہ پہنچے. اور وہ ذات میری نہیں ہوگی. میری ذات کو کوئی فائدہ پہنچتے ہوئے کسی کو نظر آئے میں اپنے تمام میڈیا کے دوستوں کو آفر کرتا ہوں کہ وہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. میرا یا میری فیملی یا میرے خاندان کا ہمارا کوئی کسی قسم کا نہ انیشیٹو میں کوئی انوالومنٹ ہے اور نہ ہی یہ پورا میں آپ کو کلیئر کر دوں آخری بات پہ جو میرے سننے والے سن رہے ہیں کہ پورے رمضان یہ جو 10 لاکھ لوگوں کے افطار ڈنر کا اہتمام ہے اس میں ہم بہت ساری NGOs کو بھی افطار بھجوائیں گے, کھانا بھجوائیں گے. اور شہر بھر میں جہاں جہاں ہمارے MPs مجھ سے کہیں گے ہم وہاں پر بھی ارینجمنٹ کریں گے. گورنر ہاؤس میں بھی ہوگا. اور یہ جو قرآن دازی کے ذریعے روزگار انعام دیا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے اس پلاٹ سے اپنا گھر بنا لیں یا روزگار کریں, اس میں 1 روپیہ بھی گورنمنٹ آف سندھ کا, گورنر ہاؤس کا یا ٹیکس پیئر کا نہیں ہے. 1 روپیہ بھی. اور یہ میں بڑا کلیئر کر دوں میرے کچھ سوشل میڈیا پہ, کیونکہ دیکھیں میں یہ بار بار اس لیے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ میں اپنے تمام چاہنے والوں کے میسیجز خود دیکھتا ہوں. تمام ای میلز, سوشل میڈیا اکاؤنٹس, میرا ٹک ٹاک ہو, فیس بک ہو, ٹویٹر ہو,
ہمارے انسٹاگراموں میں سارے خود چیک کرتا ہوں. میں نے 1 کروڑ روپے کی اناؤنسمنٹ کی تھی ٹیم کے لیے. مجھے بہت سارے لوگوں کو میں نیچے پڑھ رہا تھا کہ جی آپ اس پیسوں سے روڈ بنوا دیں, یہ ٹیکس کا پیسہ ہے. 1 روپیہ بھی ٹیکس کا پیسہ اس میں شامل نہیں ہے. ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ اسپانسرز کے ساتھ کرتے ہیں یا میں ذاتی حیثیت میں اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا ہوں. ہمارے تمام پروجیکٹس میں جس دن سے میں نے یہاں چارج لیا ہے ایز اے گورنر 12 ربیع الاول کو, اس دن سے آج تک ہم نے کسی اپنے انیشیٹو میں گورنمنٹ کے یا ٹیکس پیئر کے پیسے استعمال نہیں کیے, نہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا. نہ یہاں پر میں سیلری لیتا ہوں, نہ میں نے یہاں پر کوئی ایڈوانٹیج لیا ہے. ہاں یہ ضرور کوشش کی ہے کہ ہر انیشیٹو سے لوگوں کو مجھے بات آیا کہ کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو میں ان کو بھی کا جواب